سونامی دیواریں، جاپان کی سمندری قہر سے حفاظت کی ڈال، جاپان کا ساحلی دفاعی نظام اور سونامی سے بچاؤ کی حکمت عملی۔ سمندر سے جڑی زندگی اور خطرات۔ جاپان ایک جزیرہ نما ملک ہے جس کی سرحدیں چاروں طرف سے سمندر سے گھری ہوئی ہیں۔ جاپانی ثقافت اور معیشت میں سمندر کا کلیدی کردار ہے، لیکن یہی سمندر جاپان کے لیے سب سے بڑا خطرہ بھی ہے۔ سونامی کا لفظ خود جاپانی زبان سے نکلا ہے، جو اس ملک کی تاریخ میں آنے والی تباہیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ تاریخی پس منظر۔ جاپان رنگ آف فائر پر واقع ہے، جہاں ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت کی وجہ سے زلزلے اور سونامی ایک معمول کی بات ہے۔ 2011 میں مشرقی جاپان میں زلزلے اور سونامی کے بعد ملک نے اپنے ساحلی دفاعی نظام کو اثر نو ترتیب دینے کا فیصلہ کیا، جس کا نتیجہ ان عظیم الشان سونامی دیواروں کی شکل میں نکلا۔ سونامی دیوار کا ڈیزائن اور تعمیر۔ سونامی دیواریں محض کنکریٹ کے بلاکس نہیں ہیں، بلکہ یہ انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے۔ ان کی تعمیر میں درج ذیل پہلوؤں کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ ساخت اور مواد۔ اعلیٰ درجے کا کنکریٹ۔ ان دیواروں کی تعمیر میں ایسا کنکریٹ استعمال کیا جاتا ہے جو نمکین پانی کی وجہ سے ہونے والے کٹاؤ کو برداشت کر سکے۔ سٹیل کی کمک، ری انفورسمنٹ۔ دیواروں کے اندر سٹیل کے ڈھانچے بنائے جاتے ہیں تاکہ وہ پانی کے بے پناہ دباؤ کے خلاف لچک اور طاقت برقرار رکھ سکیں۔ بلندی کا تعین۔ دیواروں کی بلندی کا تعین تاریخی ڈیٹا کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں یہ دیواریں 12 سے 15 میٹر تقریباً 50 فٹ تک بلند ہیں، جو کہ کئی منزلہ عمارتوں کے برابر ہیں۔ یہ دیواریں کیسے کام کرتی ہیں؟ سونامی دیواریں کئی طریقوں سے سونامی کی لہروں کو روکنے یا ان کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ لہروں کی توانائی کا اخراج۔ جب سونامی کی لہر ایک عام ساحل سے ٹکراتی ہے تو وہ سیدھی زمین کی طرف بڑھتی ہے، لیکن سونامی دیوار کے ڈیزائن میں اکثر کروڈ یا مڑی ہوئی سطحیں ہوتی ہیں جو لہر کو واپس سمندر کی طرف موڑ دیتی ہیں، جس سے لہر کی آدھی توانائی وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ پانی کی آمد میں تاخیر۔ یہ دیواریں پانی کو مکمل طور پر نہیں روک سکتی اگر لہر دیوار سے اونچی ہو، لیکن یہ پانی کو شہروں میں داخل ہونے کی رفتار کو اتنا کم کر دیتی ہے کہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کے لیے قیمتی وقت مل جاتا ہے۔ ملبے کو روکنا۔ سونامی میں سب سے زیادہ جانی نقصان لہروں سے نہیں بلکہ ان میں بہنے والے ملبے، گاڑیاں، جہاز، مکانات سے ہوتا ہے۔ یہ دیواریں اس ملبے کو شہروں میں داخل ہونے سے روک کر ڈال کا کام کرتی ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی اور سمارٹ گیٹس۔ جاپان کی جدید دیواریں صرف ساکن نہیں ہیں بلکہ ان میں خودکار نظام نصب ہے۔ ہائیڈرولک واٹر گیٹس۔ جہاں دریا سمندر سے ملتے ہیں یا جہاں بندرگاہیں ہیں وہاں بڑے بڑے گیٹس لگائے گئے ہیں۔ سونامی کی وارننگ ملتے ہی یہ گیٹس خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ سینسرز کا جال۔ دیواروں کے ساتھ سمندر کی تہہ میں سینسرز نصب ہیں جو لہر کی بلندی اور رفتار کا فوری ڈیٹا کنٹرول روم کو بھیجتے ہیں۔ 2011 کا سبق اور دیواروں کا ارتقاء۔ 2011 کے سونامی نے جاپان کو یہ سکھایا کہ پرانی اور چھوٹی دیواریں کافی نہیں ہیں۔ فوکوشیما اور ایواتے کے علاقوں میں لہریں اتنی بلند تھیں کہ وہ دیواروں کے اوپر سے گزر گئیں۔ جدید حکمت عملی اب 2 درجوں پر مشتمل ہے۔ لیول 1 سونامی، جو ہر 10 سے 60 سال بعد آتے ہیں، ان کے لیے دیواریں لہر کو مکمل روکنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ لیول 2 سونامی، جو صدیوں میں ایک بار آتے ہیں، ان کے لیے مقصد مکمل بچاؤ نہیں بلکہ نقصان کی کمی اور وقت حاصل کرنا ہے۔ ماحولیاتی اور سماجی چیلنجز۔ جہاں یہ دیواریں جانیں بچاتی ہیں وہاں ان کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں جن پر جاپان میں بحث جاری ہے۔ سمندر سے دوری۔ بہت سے ماہی گیروں کا کہنا ہے کہ ان دیواروں کی وجہ سے وہ سمندر کو دیکھ نہیں سکتے اور ان کا قدرتی ماحول سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے۔ ایکو سسٹم پر اثر۔ دیواروں کی وجہ سے ساحلی پودوں اور جانوروں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے کیونکہ ریت اور پانی کا قدرتی تبادلہ رک جاتا ہے۔ سیاحت میں کمی۔ خوبصورت ساحلی منظر اب کنکریٹ کی اونچی دیواروں کے پیچھے چھپ گئے ہیں۔ معاشی اثرات اور دیکھ بھال۔ ان دیواروں کی تعمیر پر اربوں ڈالر خرچ ہوئے ہیں، لیکن جاپانی حکومت اسے خسارہ نہیں بلکہ سرمایہ کاری سمجھتی ہے، کیونکہ ایک بڑی سونامی سے ہونے والی تباہی کی قیمت ان دیواروں کی لاگت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔
ان کی مستقل دیکھ بھال اور زلزلے کے بعد ان کی مرمت کے لیے الگ سے بجٹ رکھا جاتا ہے۔ خلاصہ اور مستقبل کا لائے عمل: سونامی دیواریں جاپان کے دفاعی نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ اگرچہ یہ دیواریں 100% تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتی، لیکن یہ جاپانی عوام کے عزم اور انجینئرنگ کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جاپان اب صرف دیواروں پر انحصار نہیں کر رہا، بلکہ وہ گرین ڈیفنس، ساحلی جنگلات اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی وارننگ سسٹم کو ان دیواروں کے ساتھ ملا کر ایک کثیر الجہتی دفاعی نظام بنا رہا ہے۔ سونامی دیواریں لہروں کی طاقت کو توڑتی ہیں۔ یہ لوگوں کو انخلاء کے لیے اضافی وقت فراہم کرتی ہیں۔ جدید نظام میں خودکار گیٹس اور سینسرز شامل ہیں۔ توازن برقرار رکھنے کے لیے ماحولیاتی اثرات پر کام جاری ہے۔ جاپان کی سونامی دیواریں اس بات کی علامت ہیں کہ انسان فطرت کے قہر کے سامنے ہار نہیں مانتا، بلکہ عقل اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی بقا کی جنگ لڑتا ہے۔ یہ دیواریں صرف کنکریٹ کا ڈھانچہ نہیں، بلکہ لاکھوں انسانوں کی تحفظ کا عہد ہے۔